السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء واشرف الانبیاء وخاتم الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ فی مقام آخر، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ مل کے پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ میرے میٹھے اور پیارے دوستو، ذی احترام، ذی احتشام بزرگوں اور پیارے بچوں، میرے فیس بک لائیو کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی عز و جل و علا کا بے پایاں احسان ہے کہ جس ذات نے ہمیں کچھ وعظ کرنے اور سننے کی توفیق عنایت فرمائی۔ بے شک دین کا یہ کام اس کے فضل ہی کی وجہ سے ہے، اگر اس کا فضل نہ ہو تو نہ ہم دین کے بارے میں کچھ کہہ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ واعظ کر سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں۔ اور بے شک تاثیر پیدا کرنا، اثر پذیر کرنا، یہ اسی ذات کا کام ہے۔ ہمارا کام تو ہے محض پہنچا دینا اور بتا دینا اور کہہ دینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا صد شکر ہے کہ جس نے چند الفاظ کہنے کی توفیق مرحمت فرمائی۔ میرے میٹھے اور پیارے دوستو، میں اپنے موضوع سے متصل ہوتے ہوئے کہ آیہ مبارکہ کا ترجمہ ہے کہ تمہیں غافل رکھا مالوں کی زیادہ طلبی نے، حتیٰ کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا۔ یعنی انسان دولت کو حاصل کرنے کے لیے دولت دنیا، روپیہ پیسہ، سونا چاندی، دنیاوی مال حاصل کرنے میں بسا اوقات اتنا منہمک ہوتا ہے کہ وہ غافل ہو جاتا ہے، نہ صرف رب تعالیٰ کی یاد سے بلکہ رب تعالیٰ کے عائد کردہ فرائض سے بھی غافل ہو جاتا ہے۔ فرضوں میں بھی کوتاہی آ جاتی ہے، شریعت کے کام جو کرنے کے ہیں ان میں بھی کوتاہی آ جاتی ہے۔ جب انسان دولت حاصل کرنے میں کما حقہ منہمک ہو جاتا ہے تو میرے دوستو، دولت حاصل کرنے میں، روپیہ پیسہ حاصل کرنے میں ہم یہ مانتے ہیں کہ ضرورتیں جائز ہوتی ہیں، لیکن ضرورت کی حد تک مال حاصل کرنا بھی جائز ہے، لیکن ضرورت سے بہت ہی زیادہ اور تعیشات کے لیے اس کو حاصل کرنا، یہی مالوں کی زیادہ طلبی اور یہی غفلت کہلاتی ہے۔ اور پھر یہ اتنی بڑھتی ہے کہ انسان قبر تک پہنچ جاتا ہے، جب تک انسان کی سانس ختم نہیں ہوتی اس کو مال کے آنے کی آس ختم نہیں ہوتی، اس کی زیادہ طلبی ختم نہیں ہوتی۔ میرے دوستو، یہاں پر مجھے ایک بڑا خوبصورت واقعہ، بڑا نصیحت آموز واقعہ یاد آتا ہے جو حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے غالباً اس کو لکھا ہے، بلکہ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو تحریر فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، اسی مالوں کی زیادہ طلبی کے معاملے میں ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں جنگل میں ایک درخت تھا، درخت کے نیچے ایک چوہے کا بل تھا۔ درخت بھی آپ نے سب نے دیکھا ہے، چوہا بھی ایک جانوروں کی قسم سے ہے، آپ سب جانتے ہیں۔
تو اس کو چوہے کی ایک فطرت ہوتی ہے، اس کو جو کچھ بھی ملے یہ اس کو اٹھا کر یا گھسیٹ کر اپنے بل میں لے جاتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں جنگل میں ایک درخت تھا، درخت کے نیچے ایک بل تھا، اس بل کے اندر ایک چوہا رہتا تھا۔ اب آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ چوہا جو ہے اس نے کیا کیا، اس نے کہیں سے سونے کی اشرفیاں گھسیٹ گھسیٹ کر اٹھا کر اپنے بل میں اکٹھی کر لی۔ سونے کی اشرفیاں یہ انسانوں کے مال اکٹھا کرنے پر آپ نصیحت اس حکایت کو بیان نصیحتاً فرما رہے ہیں کہ اس چوہے نے اشرفیاں سونے کی یعنی سونے کے دینار اکٹھے کر لیے اپنے بل کے اندر ایک کثیر تعداد میں۔ اب وہ روزانہ کیا کرتا میرے دوستو، ہر روز جیسے دولت والے کی عادت ہوتی ہے وہ بار بار اس کو گنتا ہے، جو پیسے کی چاہت رکھتا ہے وہ بار بار اس کو گنتا ہے، بار بار اس کو سنبھال کے رکھتا ہے، بار بار اس تجوری کو کھول کے دیکھتا ہے، یہ دولت کی چاہت کی علامت ہے۔ تو اب میرے دوستو چوہے نے جو کچھ اکٹھا کیا تھا تو اسے بھی دل میں چاہت تھی تو اکٹھا کیا تھا۔ اب میرے دوستو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ روزانہ کیا کرتا، اپنے بل میں سے ایک اشرفی کو منہ میں پکڑتا، بل کے سامنے باہر لے جا کر رکھ دیتا، پھر دوبارہ بل میں آتا، دوسری اشرفی کو منہ میں پکڑتا اور پھر اس کو لے جا کے بل سے باہر رکھ دیتا، پھر تیسری اشرفی کو منہ میں پکڑتا باہر رکھ دیتا، حتیٰ کہ ساری اشرفیاں باہر نکال کر ایک چھوٹی سی ڈھیری بنا دیتا۔ ایک چھوٹی سی ڈھیری جیسے سمجھ لیں 1 کلو یا 1.5 کلو کے وزن کے برابر سمجھ لیں کہ وہ ڈھیری بنا دیتا اس سونے کی اشرفیوں کی۔ اب بل کے سامنے جب ڈھیری لگ جاتی تو اس کو دیکھ کر خوش ہوتا، جیسے دولت مند لوگ خوش ہوتے ہیں، جیسے پیسے کی چاہت رکھنے والے خوش ہوتے ہیں۔ اب وہ اس دولت کو دیکھ کر چوہا خوش ہوتا، اب اس سونے کی اشرفیوں کا وہ چھوٹا سا ڈھیر جو اس نے لگایا ہوتا، کبھی اس کے گرد وہ چکر کاٹتا، کبھی اس سونے کی اشرفیوں کے ڈھیر میں گھس جاتا، اوپر سے نکل آتا، کبھی اوپر سے جاتا تو سائیڈ سے نکل آتا، غرض کہ کافی دیر اس دولت کی چاہت میں اس کو دیکھ کر خوش ہوتا رہتا اور اچھل کر عجیب آوازیں نکالتا، اور پھر وہ اس کو ایک اشرفی اٹھا کر بل میں دوبارہ لے جاتا۔ دوسرا دن پھر اس کا یہی معمول ہوتا، ہر روز تھوڑی دیر کے لیے اپنی دولت کو باہر نکالتا، پھر اس میں جناب ڈبکیاں لگاتا، کبھی اس کے چکر لگاتا، اپنی چاہت کا محبت کا اظہار ان سونے کی اشرفیوں سے کرتا، اور پھر اس کے بعد اس کو ایک کر کے واپس بل میں لے جاتا۔ اب چونکہ جنگل میں رہتا تھا تو جنگلی جانوروں کو تو ان چیزوں کی چاہت نہیں ہوتی۔ ایک دن اتفاق سے کوئی انسان وہاں پہ جا نکلا، اب وہ انسان درخت کے نیچے تھک کر بیٹھا تھا، اس نے دیکھا کہ درخت کے دوسری جانب چوہے کا بل تھا، چوہے نے اپنی گردن نکالی اور ادھر ادھر جیسے چوہے کی عادت ہوتی ہے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ جب دیکھا کوئی نہیں ہے، بندہ اسے نظر نہ آیا کیونکہ درخت کے دوسری طرف تھا، لیکن بندے نے چوہے کو دیکھ لیا تھا۔ اب اس نے اپنے منہ میں ایک اشرفی پکڑی حسب معمول اور پھر اس نے لا کر اسے باہر رکھ دیا۔ جب اس شخص نے دیکھا تو اس کی آنکھیں خیرہ ہو گئی، اس نے کہا سونے کی اشرفی چوہے کے پاس، اس نے کہا ضرور اس کے پاس اور بھی ہوں گی، تو اس کی بات سچ نکلی۔ دوسری اشرفی پکڑی، اس کو لا کے رکھ دیا، تیسری اشرفی لا کر رکھ دی، حتیٰ کہ وہی روزانہ جو چھوٹا سا ڈھیر لگایا کرتا تھا وہ ڈھیر اس نے لگا لیا۔ اب بندہ جو تھا وہ چھپ کر دیکھنے لگا، اس نے کہا کہ دیکھتا ہوں کیا کرتا ہے، تو اس نے اپنی دولت سے جو اظہار روزانہ محبت کا کرتا تھا وہی اظہار کیا۔ اس نے ارد گرد ان پیسوں کے، اس دولت کے، اس سونے کے چکر لگایا، پھر اس میں ڈبکیاں لگائی، کبھی اوپر کو نکلا کبھی نیچے کو آ کر جو ہے اس میں سے نکلا، پھر خوشی کی آوازیں نکالنے لگا۔ جب میرے دوستو اس شخص نے دیکھا کہ ہاں اب اس کا کام پورا ہو گیا ہے، اب یہ غالباً واپس لے جانے کی کوشش کرے گا، تو اس شخص نے ایسے تالی بجائی۔ اب تالی کی آواز سے چوہا ڈر کر بل میں جا گھسا، دولت ساری باہر چھوڑ گیا۔ اب اس نے کیا کیا، جھولی پھیلائی اور ساری اشرفیاں اٹھا کر اپنی جھولی میں ڈالی اور درخت کے پیچھے جا کر دوبارہ کھڑا ہو گیا کہ اب دیکھتا ہوں چوہا کیا حرکت کرتا ہے۔ تو میرے دوستو جب جا کر درخت سے پیچھے کھڑا ہو گیا
اور چھپ کر دیکھنے لگا تو چوہے نے حسب معمول بل میں سے باہر منہ نکالا، ادھر ادھر دیکھا، جب کچھ نظر نہ آیا تو باہر آ گیا۔ باہر آ کر جس جگہ پہ اس نے ڈھیر لگایا تھا اس جگہ کو آ کر اپنے پنجوں سے نوچنے لگا، پنجوں سے نوچنے لگا کہ ہائے، یعنی اس کا اظہار کیا تھا کہ ہائے میری وہ دولت، میرا اکٹھا کیا ہوا وہ مال، وہ سونے کی اشرفیاں یہیں تو پڑی تھی، وہ کہاں گئی؟ تو زمین کو پنجوں سے کھرچنے لگا، زمین میں پنجے مارنے لگا، کھرچنے لگا۔ پھر اسی زمین پر جہاں دولت پڑی تھی کبھی لوٹ پوٹ ہوتا، کبھی عجیب سی آوازیں نکالتا، اور اسی طرح لوٹ پوٹ ہوتے ہوتے اس پیسوں کے غم میں، اس سونے کے غم میں، اس دولت کے غم میں حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں اس شخص نے دیکھا کہ وہ چوہا مر گیا، صدمے کی وجہ سے چوہا مر گیا۔ اب اس میں جو آپ نے بیان فرمانے کی ایک کوشش فرمائی ہے، آپ اس کا نتیجہ اخیر میں فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اے انسان غفلت میں مت پڑ، اللہ کی یاد سے اپنے آپ کو غافل نہ کر، اللہ کے فرائض سے اپنے آپ کو غافل نہ کر، اور دولت کو حاصل کرنے کی وجہ سے غفلت میں آ کر چوہے کی موت نہ مر جا، دولت کی چاہت میں آ کر چوہے کی موت جو کہیں نصیب نہ ہو جائے۔ تو میرے دوستو یہ بات بالکل ایک حقیقت ہے کہ بعض لوگوں کو اس چوہے کی طرح ہی دولت کی محبت میں موت نصیب ہوتی ہے، اور وہ بڑی ذلت کی موت ہوتی ہے کہ جب ملک الموت اس کی روح کو کھینچ رہا ہوتا ہے اور اس کے سامنے درہم اور دینار اور روپیہ پیسہ وہ سامنے حاضر کیا جاتا ہے تصور میں، اور وہ اپنے آپ پر افسوس کرتا ہے کہ ہائے، جو زندگی بھر محنت کر کے اکٹھا کیا تھا آج اس کو چھوڑ کے جانے کا دن آ گیا، اب دولت یہیں رہ جائے گی اور میں آگے چلا جاؤں گا۔ تو میرے دوستو مرتے وقت کا یہ صدمہ ہی اس کے لیے کافی ہوتا ہے، اور اللہ نہ کرے بعض اوقات اس صدمے میں انسان کو کلمہ پڑھنے کا ہوش بھی نہیں رہتا اور نہیں معلوم کس طرح کی موت اس کو آتی ہے۔ تو میرے دوستو یہ برا خاتمہ ہے، پیسے کی چاہت کی موت برا خاتمہ ہے، اور رب تعالیٰ فرماتا ہے تمہیں غافل رکھا مالوں کی زیادہ طلبی نے، حتیٰ کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا۔ تو پوری زندگی مالوں کی غفلت میں پڑے رہنا اور پھر بالآخر غفلت کی موت، سوء خاتمہ والی موت مر جانا، میرے دوستو یہ انسان کی نہ صرف دنیا کی ناکامی ہے بلکہ آخرت کی ناکامی بھی ہے۔ تو میرے دوستو اللہ کی یاد سے کبھی غافل نہ رہیں، اس کے فرائض سے کبھی غافل نہ ہوں، تب زندگی کا مزہ ہے۔ اور پیسے روپے کی چاہت کو دل میں نہ رکھیں، ہاں ضرورت کی حد تک پیسے روپے کا لین دین، یا اس کو کمانا، یا اس کو اتنا اکٹھا کر لینا کہ عزت کی زندگی گزار سکیں، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، یہ شریعت میں عین جائز ہے، بلکہ اس کو مستحب، مباح بھی کہا گیا اور مستحب بھی کہا گیا، اس لیے کہ انسان محتاجی سے بچے۔ کیونکہ یہ مسئلہ یہاں یہ بھی بیان کرنا ضروری ہے کہ محتاجی، دوسروں کی ضرورت، میرے دوستو اپنی ضرورت کو دوسروں کے حوالے کر دینا، کسی سے مانگیں گے تو کھائیں گے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے تو ضرورت پوری ہوگی، کسی سے کچھ نہیں لیں گے تو روٹی کہاں سے کھائیں گے۔ ایسی مفلسی کی حالت میں انسان کا اپنے آپ کو خود لے آنا، میرے دوستو اس کے بارے میں بھی فرمایا گیا، حدیث پاک میں ہے کہ مفلسی انسان کو کفر تک لے جاتی ہے۔ تو اس طرح سے بھی نہیں ہونا چاہیے کہ انسان بالکل مفلس ہو جائے، لاچار ہو جائے، اپنی ضرورتیں پوری نہ کر سکے اور اپنی ضرورتوں کو پوری کرنے کے لیے لوگوں کی جیب پر نظر رکھے۔ شریعت نے اس کو بھی منع فرمایا اور اس کی مذمت فرمائی، اور یہ بھی ارشاد فرمایا، حدیث پاک میں موجود ہے کہ بغیر ضرورت کے سوال کرنے والا، بغیر ضرورت کے سوال کرنے والا، یعنی اس کی ضرورت بغیر سوال کے پوری ہو سکتی تھی لیکن اس نے دست سوال دراز کر دیا، تو بغیر ضرورت کے سوال کرنے والا، میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن اس حال میں اٹھے گا کہ اس کے چہرے کا گوشت جھڑا ہوا ہوگا، پورے جسم پر گوشت ہوگا میرے دوستوں لیکن چہرے پر گوشت نہیں ہوگا۔ میرے آقا فرماتے ہیں چہرے پر گوشت نہیں ہوگا بلکہ چہرہ کیا ہوگا، جیسے مردہ کا ڈھانچہ ہوتا ہے، اسی ڈھانچے کی شکل میں کھوپڑی اور چہرہ ہڈیوں کی صورت میں ہوگا، اس پر گوشت نہیں ہوگا، تاکہ میدان محشر میں جو لوگ جب دیکھیں تو اسے کراہت کریں، اسے برا سمجھیں،
اس لیے کہ اس نے ایک برا کام کیا۔ اللہ نے 2 ہاتھ بھی دیے تھے، 2 پاؤں بھی دیے تھے، محنت کرنے کے بجائے اس نے مفلسی کو اختیار کیا جان بوجھ کر، اور اس میں جان بوجھ کر اس نے بغیر ضرورت کے سوال کر دیا، حالانکہ وہ اپنی ضرورت کو اللہ کی دی ہوئی طاقت سے، اللہ کی دی ہوئی میرے دوستو جو ہے اعضاء سے محنت کر کے وہ پورا کر سکتا تھا۔ تو یہ بھی منع ہے۔ اور اعتدال سنت ہے، نہ دولت کی چاہت ہو کہ بہت زیادہ دولت حاصل کرے اور کرتے کرتے مر جائے، یہ بھی منع ہے، اور بالکل ہی مفلسی اختیار کر لے میرے دوستو، یہ بھی منع ہے، کیونکہ اعتدال سنت ہے۔ اس کا درمیانی راستہ سنت کا راستہ بھی ہے، سلامتی کا راستہ بھی ہے، کشائش کا راستہ بھی ہے، آسانی کا راستہ بھی ہے، اور میرے دوستو شریعت کا راستہ بھی ہے۔ تو اس لیے ایسی کیفیت میں رہیں کہ ضرورتیں بھی پوری ہو جائیں، کسی کے سامنے ہاتھ بھی نہ پھیلانا پڑے، کوئی بھی ضرورت آ جائے وہ پوری ہو جائے۔ اتنا پیسہ پاس رکھنا یا اتنا پیسہ کمانا شرعاً جائز بھی ہے، مستحب بھی ہے، اور اس سے زیادہ ایسا اختیار کرنا کہ انسان پیسے کی دوڑ میں ایسا لگ جائے، ایسا پیسے کی دوڑ میں لگ جائے کہ پھر انسان اتنا غافل ہو جائے کہ انسان حتیٰ کہ قبروں کا ہی منہ جا دیکھے، اور پیسے کی وجہ سے اتنا انسان غفلت میں پڑ جائے، تو یہ کسی صورت جائز نہیں میرے دوستو۔ جب رب تعالیٰ نے منع فرما دیا تو اب ایسی چاہت رکھنا، ایسا کام کرنا کہ پیسے کے لیے دوڑتے دوڑتے انسان مر جائے، ایسی دوڑ دھوپ کرنا یہ حرام ہے، اور ایسی دوڑ دھوپ کرنا کہ جس سے ضرورتیں پوری ہو جائیں وہ عین عبادت ہے۔ اور مفلسی کو اختیار کرنا، ضرورتوں کے لیے دوڑ دھوپ ہی نہ کرنا، اپنے آپ کو کاہل رکھنا، چاہتے ہوئے بے روزگار رکھنا۔ ایک تو یہ نہ روزگار نہ ملے اور انسان کوشش کرتا رہے، لیکن ایک یہ ہے کہ جان بوجھ کر اپنے آپ کو بے روزگار رکھنا، اپنے آپ کو بھی پریشان رکھنا، اپنے بچوں کے اور اپنی بیوی کا نان و نفقہ بھی پورا نہ کرنا۔ تو میرے دوستو یہ شرعاً جائز نہیں ہے، یہ شرعاً جائز نہیں ہے، اور یہ وہی راستہ ہے کہ مفلسی انسان کو کفر تک لے جاتی ہے۔ پھر کبھی کوئی بد مذہب مل جاتا ہے، کوئی برے عقیدے رکھنے والا مل جاتا ہے جو حضور کی ختم نبوت کا انکاری ہوتا ہے، اور وہ کیا کہتا ہے، آؤ آؤ ہمارے پاس آؤ، بغیر محنت کے تمہاری غربت کو دور کر دیں، تمہیں پیسے دے دیں۔ تو پھر پیسوں کے لالچ میں جب میرے دوستو وہاں چلا گیا، اب کیا ہو جائے گا، ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ حضور کی ختم نبوت کا انکار کیا، ایمان سے خارج ہو گیا۔ اسی طرح میرے دوستو پیسوں کے لالچ میں آ کر کسی بت کو سجدہ کیا، عبادت کی نیت سے کافر ہو گیا۔ تو مفلسی انسان کو کفر تک لے جاتی ہے، اور دولت کی زیادہ طلبی، بلا جواز طلبی، اور پوری زندگی اس کو اکٹھے کرتے رہنا، یہ انسان کو ایسی غفلت میں لے جاتا ہے کہ انسان کو سوائے دنیا اور آخرت کے خسارے کے کچھ ہاتھ نہیں آتا، کیونکہ دولت جو اکٹھی کی تھی وہ ساتھ تو نہیں جا سکتی میرے دوستو، قبر میں تو نہیں جا سکتی، حشر میں بھی نہیں جا سکتی، لازماً خود آگے چلا جاتا ہے، اس کو پیچھے چھوڑ کے جانا پڑتا ہے، اور پیچھے والے پھر اس پر لڑتے ہیں اور برا بھلا اس کو کہتے ہیں۔ بسا اوقات اسی دولت پر کوئی نہ کوئی قتل بھی ہو جاتا ہے میرے دوستو۔ تو اپنے لیے بھی سلامتی کا راستہ اختیار کریں، اولاد کے لیے بھی سلامتی کا راستہ اختیار کر کے دنیا سے جائیں میرے دوستو، اور وہ راستہ سنت کا راستہ ہے، وہ راستہ اعتدال کا راستہ ہے، وہ راستہ درمیانی راستہ ہے، وہ راستہ کشائش کا راستہ ہے، وہ راستہ آسائش کا راستہ ہے میرے دوستو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم سب کو دولت کی چاہت اور محبت سے بچائے، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مفلسی سے بچائے۔ خدا را مفلسی سے بچنا چاہیے، مفلسی بہت بری چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ فقیر نے جو بیان کیا اس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس میں تاثیر پیدا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ دعا فرمائیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ اے میرے مالک و مولا، اپنا خاص فضل و کرم فرما دے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ ربی انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، ہماری آخرت بھی اچھی کر دے۔ اے اللہ جتنے دیکھنے والے ہیں
دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں یا بعد میں دعاؤں کے لیے بیان کے بعد بھی بیان کو سنتے ہوئے ہاتھ اٹھائیں گے، سب کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ اے اللہ جتنے ہمارے فوت شدہ ہیں یا اللہ ہمارے مردوں کی مغفرت فرما، ہمارے زندوں کو سلامتی عطا فرما۔ یا اللہ تمام ممالک اسلامیہ کو میرے مالک و مولا عالم کفر کی سازشوں سے نجات عطا فرما، بالخصوص ملک پاکستان کو نجات عطا فرما۔ اے میرے مالک و مولا ترکی والوں نے بالخصوص جناب رجب طیب اردوان نے آیا صوفیہ کو دوبارہ سے مسجد میں تبدیل کیا، دوبارہ سے اس مسجد میں اذانیں شروع ہوئیں، نمازیں شروع ہوئی۔ یا اللہ تو اس مرد قلندر کو، مرد با محابت کو بہترین جزا اور بدلہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں بھی ایسے حکمران عطا فرما۔ اے اللہ پاکستان میں بھی دین کا، اسلام کا نظام جاری ساری فرما، نظام مصطفیٰ جاری اور ساری فرما۔ اے اللہ میرے ملک پاکستان کے رہنے والوں کی خیر فرما۔ یا اللہ بالخصوص کشمیر کے یا اللہ باشندوں کو آزادی کی دولت اور نعمت نصیب فرما۔ یا اللہ بالخصوص ہند کے مسلمانوں کو آزادی عطا فرما اور ہند میں اسلام کا نظام جاری اور ساری فرما۔ اے میرے مالک و مولا جتنے بھی ممالک یا اللہ کفر کے قہر میں میرے مالک و مولا ڈوبے ہوئے ہیں، سب کو غالب فرما، کفر کو مغلوب فرما، مسلمانوں کو کافروں کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، بالخصوص شام اور یا اللہ بالخصوص میرے مالک و مولا فلسطین اور یا اللہ برما اور عراق اور میرے مالک و مولا اس کے علاوہ جتنے بھی ممالک ہیں سب پر مہربانیاں فرما۔ اللہ جتنے دیکھنے والے ہیں سب کی ضرورتوں میں کفایت فرما، سب کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما، سب کی ضرورتوں کو پورا فرما۔ اللہ جو مانگا ہے عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دوستوں کا بہت شکریہ، کوشش کیا کریں زیادہ سے زیادہ دوست آگے اس کو شیئر بھی کیا کریں اور خود بھی بیان سماعت فرمایا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔